السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 900 سے زائد صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد بھی 700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج لگاتار غزہ میں نہتے اور عام شہریوں پر بموں کی بارش کر رہی ہے، اور میڈیا اور عالمی ممالک اور خود اسرائیل اسے حق دفاع کہہ رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب فلسطینی اپنی زمین کی واپسی کے لیے لڑتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے دہشت گرد۔ مغرب کا یہ ہے دوہرا معیار۔ اب دیکھیے، اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر بمباری کی ویڈیو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی ہے، اور اس جنگی جرم کے باوجود اس کی حمایت میں اقوام عالم کھڑی ہوئی ہیں۔ امریکہ کا دوہرا کردار ایک مرتبہ پھر سب کے سامنے آیا ہے کہ اس نے کھل کر اسرائیل کے حملوں کی حمایت کی ہے، جبکہ اسرائیل نے حماس کے حملے کا انتقام غزہ کے شہریوں کے ساتھ لیا ہے۔ انہیں قتل کر کے بے گناہ بچوں اور خواتین پر حملہ کر کے انہیں مار دیا جا رہا ہے۔ اسکولوں پر بمباری کی گئی ہے، اسپتال، پانی کی ٹینکی، رہائشی مکانات اور میڈیا کے دفاتر پر تک حملہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے خون کے پیاسے دہشت گردوں نے ایمبولینس جس میں زخمیوں کو لے جایا جا رہا تھا غزہ میں، اس پر بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ واضح طور پر انسانی حقوق کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود خود کو انسانی حقوق کے علمبردار کہنے والے امریکہ اور یورپی ممالک نے اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ آخر یہ کیسی انسانیت ہے؟ انسانی حقوق کا یہ کون سا پیمانہ ہے؟ کیا معصوم بچوں کا قتل امریکہ اور یورپ کی نظر میں جرم اور دہشت گردی نہیں ہے؟ ان کا دوہرا معیار دیکھیے کہ جو لوگ یوکرین روس جنگ میں یوکرینیوں کے لیے گھڑیالی آنسو بہا رہے تھے، اب اسی یورپی یونین نے فلسطین کی $728 ملین کی امداد تک روک دی ہے۔ وہیں بے تحاشا بمباری کے بعد اسرائیل نے غزہ میں مقیم فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دیتے ہوئے ان کے پانی، بجلی اور خوراک کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ واضح کرتا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ کر وہاں کی 2 ملین پر مشتمل آبادی کو بھوکا مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت بھی جنگی جرم ہے، لیکن اقوام متحدہ بھی صرف زمانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کر نہیں رہا ہے۔ وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب تک کی معلومات کے مطابق 1,23,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جسے کہا جائے کہ یہ عوام کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے خواتین کے لیے محفوظ ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے۔ اور اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تھا، لیکن حماس کا تو یہ کچھ زیادہ بگاڑ نہیں پائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس قدر جھلا گئے ہیں کہ دنیا کے سامنے طاقتور دکھنے کے لیے یہ کمزوروں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہی اسرائیل کا خمیر ہے کہ طاقتوروں کے آگے وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور کمزوروں کے آگے شیر دکھنے لگتے ہیں۔ اور اس دوران حماس نے اب صاف کر دیا ہے کہ اگر غزہ پر بمباری بند نہیں کی جائے گی تو ہر بمباری کے بدلے ایک اسرائیلی قیدی کو قتل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی حماس نے متنبہ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے جن اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنایا ہے، انہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں رکھا گیا ہے، اس لیے اسرائیل کے حملے میں جو اہل غزہ کے ساتھ ہوگا وہی قید کیے گئے اس کے شہریوں اور فوجیوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور قطر اسرائیلی جیلوں میں قید 36 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیلی قیدی خواتین اور بچوں کی رہائی کے لیے حماس سے بات چیت بھی کر رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مذاکراتی عمل میں قطر کے ساتھ امریکہ بھی شریک ہے، اس طرح کی خبریں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں۔ وہیں چینی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ حماس نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق گرین سگنل دے دیا ہے۔
وہ حماس کے عسکری شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان نے پیغام میں کہا ہے کہ زیر حراست اسرائیلیوں کی تعداد اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے جنہیں غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو دو ملکوں کی جنگ سمجھنے والے اگر صرف ان کے داخلی طاقت کا ہی موازنہ کر لے تو انہیں یہ فلسطینیوں کی خودکشی معلوم ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ اگر وہ اس جنگ میں اسرائیل کی ہزیمت پر بھی نظر ڈالیں تو یہ کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ ان نہتے لوگوں نے اپنے خودکشی کے اقدام میں ہی زندگی کے راز کو پا لیا ہے، ورنہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ غزہ کے وہ نہتے لوگ جن کے پاس مناسب اسلحہ جات تو دور فوجی وردی تک نہیں ہے، وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج کی حامل ایک ایسے ملک جس کی اپنی فضائیہ ہے، مسلح ڈرون ہیں، راکٹس ہیں، میزائل ہیں، اس کو فضا میں ہی تباہ کرنے والے آئرن ڈوم سسٹم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ خارجی و داخلی طور پر دنیا کا مضبوط ترین جاسوسی نظام رکھتے ہیں، اس کے 22 سے زائد مقامات پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آج کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے۔ فلسطینیوں کی اس حملے کا اگر مادی نقطہ نظر سے بھی تجزیہ کیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر سے موت کا ڈر جو ہے وہ نکال دیا ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ گھٹ گھٹ کر جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ ایک ہی بار میں قصہ تمام ہو جائے۔ حملے سے قبل یہی بات حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی کہی تھی کہ اب بہت ہو گیا، اب فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن حماس نے اسرائیل کے اربوں ڈالر جو ہے وہ ڈبو دیے، ان کے دفاعی سسٹم کی پول کھول دی ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا غرور بھی جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا ہے، اور یہ حملہ اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکیں گے، اور خوف جو ہے اب ان کا مقدر بننے والا ہے، اور چین کی نیند انہیں میسر نہیں آنے والی ہے جب تک فلسطینیوں کو انصاف نہیں مل جاتا۔ سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جائز حقوق کے حصول کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر گفتگو میں سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں جاری کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی ولیعہد کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے مطالبات پورے ہونے اور منصفانہ اور جامع امن تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے۔ اس سے قبل مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ غزہ میں کشیدگی کو روکنے کے لیے کوششوں پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ وہ مصر کے صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ فون پر گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے فریقین کی جانب سے تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہیں اب اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے بھی مسئلہ فلسطین پر اجلاس طلب کر لیا ہے جو کہ بدھ کو منعقد ہونے والا ہے۔ اس میں اسلامی ممالک کا کیا اسٹینڈ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ بہرحال کئی عرب ممالک جو ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، ایسے میں اسرائیل کو لے کر کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جاتا ہے یا نہیں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے سے جانچ ایجنسیوں کا استعمال لگاتار ہو رہا ہے۔ اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں، اس سے قبل جو ہے اب جانچ ایجنسیاں سرگرم ہو گئی ہیں۔ آج جو ہے عام آدمی پارٹی کے دہلی کے اوکھلا سے رکن امانت اللہ خان کے گھر پر چھاپہ ماری کی گئی ہے۔ ED نے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی کے MLA کے گھر پر چھاپہ مارا۔ سرکاری ذرائع نے جو ہے اس سلسلے میں اطلاع دی ہے۔ امانت اللہ خان جو ہے دہلی اسمبلی میں اوکھلا حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے اور کچھ دوسرے لوگوں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ CBI اور دہلی حکومت کے ACB دونوں نے دہلی وقف بورڈ کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں الگ الگ کیس درج کیے ہیں۔ امانت اللہ خان کو گزشتہ سال ACB نے گرفتار بھی کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ تلاشی کے دوران کچھ ڈائریاں برآمد کی گئی ہیں۔ یہ ڈائریاں امانت اللہ خان کے قریبی ساتھی سے برآمد ہوئی تھی اور ڈائریوں میں مبینہ طور پر حوالے کے ذریعے لاکھوں کے لین دین کا ذکر تھا۔ اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ امیش پال قتل کیس کے بعد عتیق احمد کے چھوٹے بیٹوں کو جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ہوم میں بھیجا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے اب انہیں وہاں سے نکال کر ان کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ عتیق احمد کے چوتھے بیٹے اعظم اور پانچویں بیٹے ابان کو جوینائل ہوم سے رہا کر دیا گیا ہے۔ عتیق کے دونوں بیٹوں کو CWC کے حکم پر رہا کیا گیا ہے۔ اعظم اور ابان کو عتیق کی بہن شاہین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ عتیق کی بہن شاہین نے دونوں بچوں کی تحویل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست
درخواست دائر کی تھی اس سے ایک روز قبل یعنی کہ گزشتہ رات ہی جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہیں اس درخواست پر آج منگل کو جو ہے عدالت میں سماعت ہونی ہے۔ CWC کو آج جو ہے سپریم کورٹ میں اپنا جواب بھی داخل کرنا ہے۔ وہیں عدالت نے CWC کو ہدایت کی تھی کہ وہ بچوں کی تحویل پر فیصلہ کرے۔ وہیں جواب داخل کرنے سے قبل دونوں بچوں کو گزشتہ رات جو ہے عتیق کی بہن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران جو ہے ACP دھومن گنج ورون کمار اور تھانہ انچارج جو ہے وہ نابالغ کے گھر میں موجود تھے۔ وہیں جوینائل ہوم سے نکلنے کے بعد عتیق کے دونوں بیٹے گاڑی میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ عتیق احمد کو جو ہے کس طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے بھائی کو کس طریقے سے پولیس کی موجودگی میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کے ایک بیٹے کو بھی جو ہے انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تھا اور ان کا دوسرے جو بیٹے ہیں وہ اب بھی جیل میں بند ہیں۔ سپریم کورٹ نے پیر کو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے رہنما محمد فیصل کو آنجانی مرکزی وزیر PM سعید کے داماد کے قتل کی کوشش کے مقدمے میں عبوری راحت دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کی رکنیت بحالی کی راہ ہموار کی ہے۔ لکشدیپ کے MP فیصل کی عرضی پر کیرل ہائی کورٹ کے 3 اکتوبر کے حکم پر عدالت نے روک لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصل کی درخواست پر یونین ٹیریٹری انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا ہے اور اسے 4 ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کو بھی کہا ہے۔ ہائی کورٹ نے MP فیصل کی سزا پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی۔ ہائی کورٹ کے 3 اکتوبر کے فیصلے کے پیش نظر لوک سبھا سیکریٹریٹ نے 4 اکتوبر کو انہیں دوسری بار پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا تھا اور اب ہو سکتا ہے کہ ان کی رکنیت جو ہے وہ مزید بحال کر دی جائے۔ جماعت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے فلسطین میں جاری خونریز جنگ اور رہائشی علاقوں پر زبردست بمباری کی مذمت کرتے ہوئے اسے فوری روک لگانے کی اپیل کی ہے۔ مولانا مدنی نے عالمی طاقتوں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور ورلڈ مسلم لیگ وغیرہ سے بلا تاخیر مداخلت اور عملی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہندوستان کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں جو گزشتہ 75 سالوں سے اسرائیلی جابرانہ تسلط و تشدد کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج اپنے ہی وطن میں قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ بلا شبہ فلسطین کے عوام کی جدوجہد اپنے وطن کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اس تنازع کی اصل بنیاد اسرائیل کے ذریعے خطے فلسطین پر ناجائز قبضہ اور توسیع پسندانہ سوچ ہے۔ وہیں اس جنگ کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے اس بات کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ UN کے مقرر کردہ اصول کے مطابق اسے جلد از جلد حل کیا جائے اور اسرائیلی تسلط و جبر سے آزاد ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔